رمضان کا تیسرا عشرہ قریب آنے والا ہے۔ آج 17 رمضان ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے۔ اس سے پہلے بھی اعتکاف فرمایا ہے، لیکن بالخصوص جو آخری عشرہ ہے نبی علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا ہے۔ اب انسان جو عمل کر رہا ہے اس کے سامنے اس عمل کا نتیجہ ہونا چاہیے، اور نبی علیہ السلام نے جتنے بھی اعمال بتائے ہیں پھر اس کے ثواب بتائے ہیں کہ جو اللہ کو حکم آپ ادا کر رہے ہیں اس پہ اللہ کتنا راضی ہوگا، اس پہ کتنا اجر و ثواب ہے۔ جیسے آپ سنتے رہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ نماز ان کے لیے بد دعا دیتی ہے۔ اب نماز پڑھ رہا ہے، گھر کو چھوڑ کے آیا ہے، کاروبار کو چھوڑ کر آیا ہے، سارے مال و متاع کو چھوڑ کے آ چکا ہے، مسجد میں آ گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ گیا ہے، یہ جو اللہ کا بڑا گھر ہے حرم شریف میں آ چکا ہے، مسجد حرم ہے، مسجد نبوی ہے، بیت المقدس ہے، اب کتنے بڑے بڑے گھر ہیں، اب اس میں آ چکا ہے، لیکن نماز پڑھنے والوں کو وہ نماز بد دعا دیتی ہے۔ اب نماز کس لیے بد دعا دیتی ہے کہ جس طرح نماز پڑھنے کا حق تھا اس طرح اس نے نماز کو ادا نہیں کیا، یعنی جس طرح قیام کرنے کا حق تھا، رکوع کرنے کا حق تھا، تشہد میں بیٹھنے کا حق تھا، سلام ادا کرنے کا حق تھا، اس طرح اس نے حق ادا نہیں کیا، تو وہ نماز اس کو بد دعا دیتی کہ یا اللہ تجھے بھی ایسے ہی برباد کر دے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا ہے۔ اسی پتہ چلا ہے کہ ہر عمل کو سیکھ کے کرنا چاہیے، کوئی بھی عبادات ہے، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، کوئی بھی ہے، اس کو سیکھ کے کریں گے تو وہ سونے پہ سہاگا ہوگی۔ لیکن ایک انسان اپنی منشا کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، منشا کے مطابق زکوٰۃ دے رہا ہے، منشا کے مطابق خیرات کر رہا ہے، منشا کے مطابق حج کر رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دین میں منشا نہیں ہے، دین میں اتباع شرط ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کا حکم تمہیں اللہ دے رہا ہے آپ اس کو، اور اللہ کا نبی دے رہا ہے اس کو کرنے والے بن جاؤ، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں منع کر رہا ہے آپ اس سے رک جاؤ، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اب ہمارے اعتکاف کے مسائل ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سنت ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمائی ہے۔ اب ہمارے لیے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جس طرح جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے پوری بستی میں۔ اب یہ جو ہماری کرنٹ کی بستی ہے، اب اگر اس میں کوئی بندہ انتقال کر جائے تو پوری بستی میں سے اگر ایک بندہ بھی جنازے میں شرکت کر لے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پورا جو محلہ ہے یہ بری ذمہ ہو جاتا ہے، یعنی ایک ہی ادائیگی سے بھی فرض کفایہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ جو اعتکاف کی عبادت آ رہی ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جنازہ فرض کفایہ ہے اور یہ اعتکاف کی عبادت جو سی یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اب ہماری اس پوری بستی میں سے اگر ایک بندہ بھی اللہ کی رضا کے لیے اور نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کو سمجھتے ہوئے مسجد کے کونوں میں آ کے اس نے بسیرا ڈیرا ڈال لیا تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ پورا جو محلہ ہے یہ بری ذمہ، یعنی ساقط جو ہوگا تارک سنت کا نہیں ہوگا بلکہ یہ سنت کو ادا کرنے والا ہوگا۔ اگر پورے محلے میں سے ایک بندہ بھی نہیں بیٹھے گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، فقہا فرماتے ہیں کہ پورا محلہ جو تارک سنت ہوگا اور پورا یہ جو محلہ ہے اہل محلے والے یہ سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ اور اللہ کے محبوب نے فرما دی کہ اس کا ثواب کیا ہے، من اعتکف 10 سال کا حجتین او عمرتین، کہ جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کو سمجھتے ہوئے اعتکاف کیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ حجتین او عمرتین، یعنی 2 حج کا ثواب اس کو ملے گا، 2 عمروں کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اللہ پاک اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیں گے جتنی زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی خلا ہے اس کو اللہ پاک جہنم سے دور کر دے گا۔ یہ کس وجہ سے اس کو ثواب مل رہا ہے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اور نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کو سمجھتے ہوئے اس نے اعتکاف کیا ہے۔ اب اس کے مسائل میں سے یہ ہیں کہ جو 20 رمضان ہے، جو 20واں روزہ ہے، 20ویں روزے کے بعد جو 21ویں تراویح آ رہی ہے، 20ویں روزے میں غروب آفتاب سے پہلے اب ایک بندہ ہے، مثال کے طور پہ میں خود ہی ہوں، اب میں نے اعتکاف کی نیت کرنی ہے اور میں نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، اب میں 20ویں جو روزہ ہے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں ہوں، لیکن غروب آفتاب ہو چکا ہے، مثال کے طور پہ 6:30 پہ غروب آفتاب ہو رہا ہے اور میں آ چکا ہوں 6:25 پہ، اب 30 یعنی 5 منٹ باقی ہیں، غروب آفتاب ہونے سے 5 منٹ باقی ہیں اور میں 5 منٹ پہلے آ چکا ہوں، تو اللہ کے محبوب نے فرما دی، فقہا فرماتے ہیں کہ 5 منٹ آپ پہلے آ چکے ہو
لیکن آپ 35 منٹ ہو چکے ہیں، 30 منٹ پہ غروب آفتاب ہو چکا ہے اور آپ نے 35 منٹ پہ آپ نے نیت کر لی ہے کہ میں سنت مؤکدہ علی الکفایہ کی نیت کر رہا ہوں، تو اللہ کے معبود نے فرمایا کہ یہ سنت کا تارک ہوگا، یہ سنت کی اتباع میں نہیں آئے گا، اس کا اعتکاف اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ نیت جو ہم نے کرنی ہے، اعتکاف کی نیت کرنی ہے، وہ غروب آفتاب سے ماقبل کرنی ہے۔ یعنی 35 منٹ پہ اگر غروب آفتاب ہو رہا ہے تو ہم نے 30 منٹ میں آنا ہے، یعنی 4-5 منٹ پہلے آ کے ہم نے نیت کرنی ہے۔ ایک بندہ مسجد ہی میں بیٹھا ہوا ہے لیکن غروب آفتاب ہو چکا ہے اور وہ غروب آفتاب کے بعد نیت کر رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ سنت کا ادا کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اب اگر یہ مسجد میں ڈیرا ڈالے گا بھی تو اللہ کے محبوب نے فرما دی کہ یہ سنت کا تارک ہے بلکہ یہ نفل کی کیٹیگری میں آئے گا، اس کو ثواب اس طرح نہیں ملے گا جس طرح سنت کا ادا کرنے والا ہے۔ تو اسے پتہ چل رہا ہے جو ہم نے نیت کرنی ہے وہ غروب آفتاب سے قبل کرنی ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے فرما دی، فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں، جس طرح ایک انسان کسی کے در پہ بہکاری بن کے جاتا ہے، اب 2 دن رہا، 3 دن رہا، 4 دن رہا، اگر اس کے پاس پیسے نہ بھی ہوئے تو اپنی شان کو بڑا سمجھتے ہوئے کہ یہ بندہ 5 دن میرے پاس رہا ہے اور 5 دن مجھ سے مانگتا رہا ہے، چلو میں اپنی شان کے مطابق اپنے یعنی وڈیرے ہونے کی بنسبت اس کو کچھ دے دوں، راضی کر لوں۔ تو نبی علیہ السلام اور فقہا فرماتے ہیں کہ آپ جس کے ڈیرے پہ بیٹھے ہو وہ بڑا در ہے، یعنی یہ جو گھر ہے یہ اللہ کا گھر ہے، آپ جب 10 دن بیٹھیں گے تو آپ کو اتنی شان کے مطابق عطا فرما دے گا کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے، آپ اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے اور آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو افضل مقامات ہے، یعنی کہ اعتکاف کرنے کے جو افضل مقامات ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سب سے جو افضل مقام ہے اعتکاف کرنے کا وہ مسجد حرم ہے، یعنی مکہ المکرمہ میں یہ سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حرم شریف جو دوسری ہے مسجد نبوی ہے اس میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد اقصی میں اعتکاف، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، بیت المقدس ہے، اس میں اعتکاف کی عبادت کرنا افضل ہے۔ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو اپنی شہر کی جامع مسجد ہے، یعنی جو بڑی مساجد ہے اس میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فقہا نے آخری جو مرتبہ رکھا ہے کہ وہ مسجد جہاں پہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہو اور باجماعت ہوتی ہو، اپنے محلے کی، اپنے قریے کی، اپنی بستی کی، وہاں پہ اعتکاف کرنا افضل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام